کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یا بیٹی کو سزا کے بعد کے یزید کو ایک بٹن دبانا ہے 50,000 لوگوں کو مارنے کے لیے، اپنی بیویوں کے فوٹو اور ویڈیو اپنے سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں۔ فرعونیت کیا ہے؟ فرعونیت ایک، غور کریے گا، فرعونیت ایک ایسے نظام، ایک ایسے سسٹم کا نام ہے جہاں پر فرعون اور فرعونی سسٹم اس سماج کے ویلیو سسٹمز کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اب جب ویلیو سسٹم ہی کھوکھلا ہو گیا ہے، اب اس کے معیار نہیں ہے حق باطل، قربانی، ایثار، اللہ کی قربت، یہ سب کہاں رہے گا جب غیرت ہی نہیں بچی، عورتوں کے اندر حیا نہیں بچی۔ مولانا یہ جو حیا ہے وہ تو آنکھوں میں ہے، حجاب تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ حضرت زہرا کو نہیں پتا تھا آنکھوں کا حجاب ہے، تم حضرت زہرا سے زیادہ جانتی ہو۔ اور مردوں سے آگے پوچھو، جب تم سج دھج کے نکلتی ہو یہ مرد تمہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ خدا نے کہا قرآن میں ان کے دلوں میں مرض ہے۔ بس عزیزان گرامی، فرعونیت یعنی کیا؟ ایک ایسا سماج بنا دو جہاں پر لوگ کس چیز میں الجھے رہے؟ ایسی چیز میں الجھے رہے جو انہیں اپنی زندگی کے مقصد اور گول سے دور کر رہا ہو۔ ریل دیکھو، کلپ دیکھو، ویڈیو دیکھو، ویڈیو بھی آپ کو جوانوں کو بٹوین 16 and 24 ان کا الگوریتم وہ دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟ وہ دکھائے گا کیونکہ آپ کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کو کیا دکھانا ہے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ شیطان نہیں ہے، یہ شیطان ہے، اسی کو فرعونیت کہتے ہیں۔ فرعون وہ نہیں ہے جو مر گیا، فرعون یہ ہے جو اس وقت وہاں کمپنی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ فرعون ہے۔ فرعون وہ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں فرعون مرا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے فرعون مر گیا، فرعون بھی زندہ ہے، فرعونیت بھی زندہ ہے۔ بس فرعونیت کے نظام میں کیا ہے؟ ظلم ہے، بربریت ہے، طاقت ہے، استخفہ، قوموں کو کمزور بنانا، قوموں کو کیا کرنا؟ ہلکا بنانا، قوموں کے ویلیو سسٹمز کو ختم کر دینا، یہ فرعونیت ہے۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں ایک لمحے میں بہت سالوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ فرعون کا کام آسان ہے کیونکہ اسے خراب کرنا ہے، ایک جوان کے ذہن میں شک ڈال دے، صرف اسے ایمان تو نہیں بنانا ہے، اسے ایمان خراب کرنا ہے، شک کی وجہ سے یہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا کام سخت ہے کیونکہ ہمیں بنانا ہے، ہمیں ایمان بنانا ہے، انسان بنانا ہے، اخلاق بنانا ہے، کردار بنانا ہے، حسینی بنانا ہے، سخت ہے، وقت لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس آج آپ فرعونیت کے مقابلے میں کھڑے ہیں، وہ فرعونیت جو انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو پستیوں میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ آپ ایسا نہیں سوچیں کہ یہ انسٹاگرام ان لوگوں نے بنایا ہے قربتاً اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اتنے انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، انسٹاگرام بناتا ہوں قربتاً اللہ۔ انہوں نے بنایا ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، شیطانی ہدف کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے آپ لڑ کے وہاں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ استفادہ اسلام کے لیے بھی کر لو، لیکن بنا تو آپ کے لیے نہیں ہے نا، بنا تو ان کے لیے ہے۔ یہ فرعونیت۔ خدا نے قرآن میں فرعون کا ذکر اتنا زیادہ کیا، قرآن میں فرعون کی دو صفتیں اور ہیں۔ فرعون کیا کرتا ہے؟ قوموں کو استخفہ، قوموں کو ہلکا بنا دیتا ہے، ان قوموں سے، مردوں سے غیرت چھین لیتا ہے، عورت سے حیا چھین لیتا ہے۔ مرد اس قوم کے بے غیرت ہو جاتے ہیں، اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے فوٹو اور ویڈیو اپنے سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں، ڈسپلے آئٹم بنا دیتے ہیں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اتنے بے غیرت۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یا بیٹی کو سزا کے باہر لے کے جائے اسے دیوس کہو، یعنی اسے وہ کہو جو جسم فروش کو کہتے ہیں۔ استخف قوم، کیا کرتا ہے؟ قوموں کو ہلکا بنا دیتا ہے، ان کے معیار چھین لیتا ہے، اقدار چھین لیتا ہے۔ I'm just friend, you know, we are just talking. What happens, man? She's just my friend, he's just my friend, we're just talking. شروع یہاں سے ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ یعنی تو آپ جب فرعون کو سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں فرعون ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے۔ اس زمانے میں فرعونیت الگ طریقے سے اپنے اہداف کو، اپنے گولز کو اچیو کرتی تھی، آج کی فرعونیت انہی گولز کو الگ طریقے سے اچیو کرتی ہے۔ اس زمانے میں فرعون کو گمراہ کرنے کے لیے تھوڑے لوگ چاہیے ہوتے تھے، آج ایک ویڈیو سے وہ 1 لاکھ جوانوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔
بس فرعونیت کیا ہے؟ فرعونیت ایک، غور کریے گا، فرعونیت ایک ایسے نظام، ایک ایسے سسٹم کا نام ہے جہاں پر فرعون اور فرعونی سسٹم اس سماج کے ویلیو سسٹمز کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یزید کا ایجنڈا یہ تھا کہ دنیا سے دین کو ختم کر دینا ہے، اور جو دنیا آج ویسٹ پروموٹ کر رہا ہے، جہاں پر فحشا ہے، برائی ہے، حرام زندگی ہے، حرام کام ہے، یزید کا ایجنڈا یہ تھا کہ ایک ایسی دنیا بنائے جہاں دین نہ ہو، مذہب نہ ہو، اور جہاں پر دنیا میں حرام کام عام ہو سکے۔ یزید جیسے جو ہوتے ہیں، غور کریے گا، ہر زمانے میں وہ ان کا کیلکولیشن یہی ہوتا ہے، مار دو گے تو ختم ہو جائیں گے، ہر زمانے میں۔ حسینیوں کا کیلکولیشن الگ ہوتا ہے، حسینیوں کا کیلکولیشن ہوتا ہے شہید ہوں گے تو زندہ ہو جائیں گے۔ یزیدی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ غور کریے گا، یزیدی آئیڈیالوجی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت ہے تو تم میرے سامنے جھکو۔ یہ ان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد ہے، چاہے وہ فرعونیت ہو، چاہے وہ یزیدیت ہو۔ فرعون ہے ایک بادشاہ، ایک بڑا بادشاہ، طاقتور بادشاہ، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس حد تک ہے کہ فرعون کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ وہی فرعون جو صبح کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، وہی فرعون رات کو جا کے دعا کرتا ہے خدایا میری مدد کر۔ آج کی دنیا کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے یزید ہو، ان کے کیریکٹرسٹکس میں فرعونیت کیا ہے؟ فرعونیت یہ ہے کہ اگر مجھے جادوگروں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے حکومت کو گرا دے گا، تو فرعونیت کیا کہے گی؟ فرعونیت کہے گی جتنے بچے ہیں سب کے گلے کاٹ دو۔ ان کو دیکھ کے آپ کو شوق نہیں ہونا چاہیے، یہ وہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، کربلا پڑھی ہے، کربلا سمجھی ہے، لیکن ان کے اندر آپ کو شبر نہیں دکھ رہا تو آپ نے دین ہی نہیں سمجھا، آپ کو دین کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ فرعون نے کیا کہا؟ گلے کاٹ دو بچوں کو، جتنے بچے ملے، جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں سارے بچوں کو جمع کرو، سب کے گلے کاٹ دو۔ یہ وہی سسٹم فرعونیت، یہ وہی سسٹم ہے یزیدیت جو آج تک باقی ہے۔ کربلا ایک الگ ماڈل کا نام ہے۔ ہمیشہ غور کریے، ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہوگی۔ جب ان کے پاس طاقت ہوگی تو اس زمانے میں، یزید کے زمانے میں طاقت تھی لیکن ٹیکنالوجی لمیٹڈ تھی طاقت کو ایگزیکیوٹ کرنے کی۔ یزید کو اگر 50,000 لوگوں کو مارنا ہے تو یزید کو تلواروں کا استعمال کرنا پڑے گا، کئی دن لگیں گے، لیکن آج کے یزید کو ایک بٹن دبانا ہے 50,000 لوگوں کو مارنے کے لیے۔ آج کا فرعون بھی غور کریے ویلیو وہی ہے، لیکن وہی کثافت، وہی ضلالت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے۔ تو ایک طرف فرعون ہے، فرعون کے پاس طاقت ہے، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کیونکہ میرے پاس طاقت ہے ہر ایک کو میرے سامنے جھکنا پڑے۔ اور روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ آخر الزمان میں جو حالات ہوں گے وہ موسیٰ اور فرعون کے زمانے کی شباہت رکھیں گے۔ اسی لیے فرعون اور فرعونیت کو اور پورے واقعے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔